بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں قاری محمد حسیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قرآن کریم مبارک کا پیغام لے کر۔ آج میں آپ کو سورہ والتین کا پیغام انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارک میں فرمایا ہے۔ یہ 30ویں پارے میں ہے اور اس کا سورہ نمبر جو ہے اس قرآن شریف میں 96 لکھا ہے اور دوسری قرآن شریف میں 95 لکھا ہے سورہ نمبر۔ تو یہ ہے سورہ نمبر۔ آپ لوگوں نے تو اسے بہت بار پڑھا ہوگا اور پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ نے جو ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے وہ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں بھی اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں، اور جو اللہ کے پیغامات ہیں سمجھنے کے بعد ہم دوسروں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں، یہ مقصد ہے۔ تو سورہ والتین مبارک میں جو ہے 8 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، والتین ایک پھل ہے جو لوگ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، گولک کی شکل کا ہوتا ہے، اور والزیتون بھی ایک پھل ہے، یہ بھی لوگ جانتے ہیں، جو بابرکت ہے۔ وطور سینین، وطور سینین سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک طوا میدان ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ اس میدان کا ذکر، اس طوا پہاڑی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، پھر اس کے آگے کی آیت مبارک ہے جو وہذا البلد الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 مقدس چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور کس لیے کھائی ہے یہ آپ کو بتانا ضروری ہے اور آپ کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے، کوئی بات جب کہی جاتی ہے عام طور پر تو وہ انسان مان بھی لیتا ہے، کبھی کبھی نہیں مانتا ہے، لیکن جب کسی چیز کی حلف دی جاتی ہے تو پھر وہ مان لیتا ہے کہ یہ بات یقیناً سچ ہوگی، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر اللہ کی اس پر لعنت ہوگی یا اللہ کی اس کی پکڑ ہوگی اللہ کی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اتنا جو شان والا ہے، اتنا سب چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، وہ رب العالمین یہ ان 4 مقدس چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، پروردگار عالم، اور وہ قسم کیوں کھا رہا ہے یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو وہذا البلد الامین ہے، یہ وہذا البلد الامین بھی سمجھ لیجئے، یہ اس بات سے مراد ہے مکہ مکرمہ، جو کہ عربی میں پرانے شہر کو بلد کہتے ہیں، تو یہاں پر آیا ہے وہذا البلد الامین، امین یعنی امن والا شہر، امن والی جگہ، وہ ہے مکہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب العالمین نے یہ قسم کھائی 4 مقدس چیزوں کی انسان کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے، کہ انسان کو جو ہم نے بنایا ہے تو ایسے نہیں بنایا ہے، مطلب انسان کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے پیدا کیا ہے، جو بنایا ہے، جو میری تخلیق کی ہے، جو میری سوچ اور سمجھ ہے، وہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہے۔ سوچ سمجھ سے مراد یہ ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ذاتی خواہشات کی وجہ سے وہ مجبور ہوتا ہے کرنے پر، یا اس کی خواہشیں ہوتی کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کل ملا کر کے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مقدس چیزوں کی قسم کھا کر کے کہا ہے۔ یہ آگے کی آیت مبارک میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کی تخلیق بہت اچھی کی، بہت اچھا پیدا کیا، بہت اچھا بنایا۔ انسان کا ذکر اللہ نے یہاں کیا، یہاں کسی خاص قبیلے، کسی خاندان یا کسی قوم، کس مذہب کا ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، انسان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یقیناً انسان واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے بنایا ہے وہ بہت عظیم چیز ہے، یقیناً
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اسے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت عظیم اور بہت اچھا بنایا ہے اپنی طرف سے۔ لیکن اب اس میں انسان نے کیا کیا؟ اب آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب یہ آیت مبارک جو اللہ نے فرمائی، یہ انسان کی ذاتی خواہشات، خود غرضی سے مراد یہ ہو جاتی ہے یہاں پر کہ جو بھی انسان اگر اپنی خود غرضی میں مبتلا ہو گیا، یعنی ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بہت اچھا بنایا لیکن یہ اسفل سافلین میں چلا گیا۔ اسفل عربی زبان میں نچلے حصے کو کہتے ہیں، سافلین یعنی بہت ہی گرا ہوا درجہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر بالکل گر گیا۔ اب یہ گر کیسے گیا یہ بھی آپ کو یہاں پر واضح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ گر اس طریقے سے جاتا ہے کہ جو انسان کسی کی امانت اس کے پاس رکھی جائے، اس میں خیانت کر دے، یا پھر جو ہے کسی کے ساتھ کوئی کاروبار وہ کر رہا ہے، یا کسی سے وعدہ کیا کہ جو کاروبار ہم دونوں مل کر کے کریں گے اس میں جو ہم کو منافع ہوگا اس میں ہم آپ کو بھی آدھا دیں گے، لہٰذا یہ پیسہ یہاں پر لگ رہا ہے، یہ آپ پیسہ مجھ کو دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، اس کے دوست نے یا اس کے عزیزدار نے یا اس کے بھائی نے اس کو وہ رقم دی کہ چلو بھائی یہاں تجارت ہوگی تو ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن جب فائدہ دینے کی باری آئی تو اس کی جیب میں چونکہ وہ رقم چلی گئی فائدے کی، اب اس کو دینا گراں گزرنے لگا، اب وہ دینا نہیں چاہتا ہے اس کو۔ اس لیے جب وہ دینا نہیں چاہتا ہے تو اپنی وہ ذاتی خواہشات میں مبتلا ہو گیا، یعنی اپنی بات سے پھر گیا وہ، اور وہ انسانی درجے سے گرنا شروع ہو گیا وہ، کیونکہ جب وہ اپنے قول فعل پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یقیناً وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا اس سے معاملہ تھا، مطلب ہمارا اس سے لین دین تھا، جو ہمارے ساتھ اس نے خیانت کی، لہٰذا اس کی بات مت کیجیے، وہ بہت ہی گرا ہوا شخص ہے۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو بیان کر دی اپنی کتاب کریم کے اندر کہ اس طرح سے جو لوگ ہوتے ہیں، جو امانت میں خیانت کرنے والے یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے گر جانے والے۔ اب اس میں ایک تو مثال یہ ہوگی کہ کاروبار، دوسرا ایک یہ ہو گیا کہ معاشرتی ذمہ داری، یعنی کہیں سے اگر آپ ان کو کوئی ذمہ داری دے دیتے ہیں، یہ سوچ لیجیے کہ محلے کا یا کسی کمیٹی کا ان کو صدر بنا دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ کمیٹی کے صدر ہو جائیں گے، ذمہ دار ہو جائیں گے، تو لوگ ان کے پاس زیادہ ملے جلیں گے، اور خاص طور پر سیاست والے لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے کہ بھائی یہ سوچیں گے کہ ان کے ماتحت اتنے لوگ ان کے ہیں تو یہ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے، تو وہ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم کو سپورٹ کیجئے، تو وہ اپنا ذاتی مطالبہ کر لیتے ہیں اور اپنا کام بنا لیتے ہیں، اور عوام سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کو آپ سپورٹ کیجئے اور اپنا ان کو کامیاب کیجئے، فائدہ اپنا لے رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ان کے اوپر بھروسہ کیا ان کو دھوکہ دے دیا اس نے۔ اب یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے وہ لوگ ملے آ کر کے کہ بھائی ہم کو اپنا سپورٹ کیجئے، تو آپ جو ہے وہ جو کمیٹی کے لوگ ہیں یا جو علاقے کے لوگ ہیں یا جو اس صوبے کے یا ضلع کے لوگ ہیں، جہاں تک کہ آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے، ضلع لیول کی ہے یا پردیش لیول کی ہے یا ملک لیول کی، جیسا بھی ہو، تو اس لیول کے لوگوں میں اور بھی ممبر جو خاص ہوتے ہیں کمیٹی کے، ان کو بلائیے اور کہیے کہ بھائی جو کچھ آپ ہم سے سپورٹ چاہتے ہیں ہم کریں گے، لیکن جو کچھ آپ فائدہ دینا چاہتے ہو ہماری قوم کو یا ہمارے کیا کہتے ہیں کہ جو ہم سے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو کمیٹی کے ہیں، تو آپ ان کے سامنے وہ بات کہیے تاکہ گواہ بھی رہیں۔ اور ذاتی فائدے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قوم نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے میں قوم کے لیے کام کروں گا، قوم جیسا چاہے گی۔ تو آپ جو کچھ وعدہ کرنا ہے، جو کچھ دینا ہے پڑھائی کے معاملے میں یا جو ہے کاروبار کے معاملے میں یا ملازمت کے بارے میں، جیسا بھی معاملہ ہو، جس قابل ہیں آپ، تو وہ کہیں یہ وعدہ صاحب آپ ان کے سامنے کیجئے، اور پورے جو مفاد ہیں یہ قوم کو ملنے چاہیے۔ تو یہ تو ہوئی ایک ایمانداری والی بات جو اللہ نے پہلے فرمایا، جو کہ اچھا انسان میں نے بنایا، یہ اس کے درجے میں آ جائیں گے آپ۔ اور اگر آج کل دیکھ لیجیے آپ جو ماحول چل رہا ہے انسان کا معاملہ، کہ بھئی بہت سے لوگ بیچارے بیمار ہیں زیادہ، جن کو کورونا کی شکایت ہے، جن کو نہیں بھی ہے، ہاسپٹل میں جاتے ہیں بیچارے علاج کے لیے، تو ڈاکٹر ان کی کڈنی نکال کر کے بیچ لیتا ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔
تو یہ ہیں اسفل سافلین والے لوگ جو انسانوں کی تجارت کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، مطلب انسان تک بیچ دیتے ہیں۔ ایسے بھی معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اسفل سافلین والے لوگ ہیں۔ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے معاملات ہیں، کیونکہ قرآن کریم مبارک کی جو آیتیں ہیں وہ ایک بات پر مشتمل نہیں ہوتی ہیں، ان پر جتنی ہی آپ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اتنا ہی اس میں سمجھائیں گے، خود اللہ سمجھاتا ہے۔ اور یقیناً آپ اگر کسی چیز کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ اہل علم سے اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب دیکھیے آگے کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، اس آیت مبارک میں اللہ نے کہا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ جو گرے ہوئے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کا وہ اپنا انجام ہے، وہ اس انجام کو پہنچیں گے وہ، لیکن وہ شخص، وہ انسان بالکل مایوس نہ ہو۔ کیا کیا جس نے؟ کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اپنے رب پر ایمان لایا اور عمل صالح کیا، وعملوا الصالحات کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انعام بھی فرما رہا ہے، دنیا اور آخرت کا انعام فرما رہا ہے کہ فلہم اجر غیر ممنون، یعنی غیر ممنون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اس کا اجر نہیں روکا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلہم اجر غیر ممنون، یعنی نہیں منع کیا جائے گا اس کا کوئی اجر، جو یہ کر رہا ہے، جو اس نے عمل کیے ہیں۔ یعنی یہ بات آخرت سے بھی مراد ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کر دیں گے، فلہم اجر غیر ممنون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا سے لے کر کے آخرت تک اس کو اس کے کیے کا بدلہ اجر اور ثواب کی صورت میں دیں گے، جو ہمیشہ رہے گا جنت میں انشاءاللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے آگے پھر اپنی آیت مبارک میں فرما رہے ہیں کہ فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین، جن لوگوں نے جھٹلایا مجھے، یعنی میرے احکام کو، میرے حکم کو جھٹلا کر کے، اور انہوں نے اپنا کیا کیا؟ کہا الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ یہ یہاں پر سورہ مبارک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج جس کرسی پر تم بیٹھے ہو، حاکم بنے ہو، یقیناً کل میں حاکم ہوں گا اور تم کٹگرے میں کھڑے ہوگے۔ کیوں کھڑے ہوگے؟ کیونکہ تم نے دنیا میں کہا فما یکذبک بعد بالدین، تم نے دنیا کے رشتے نبھائے، تم نے یاری دوستی نبھائی، تم نے بھائی بندی نبھائی، لیکن تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے ہمارے احکام کو جھٹلا دیا۔ اس جھٹلانا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں حاکموں کا حاکم ہوں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، یعنی کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار ہے، اگر معاشرے میں کوئی معاملہ ہوتا ہے اور اس کو منصف بنا کر کے بیٹھالا جاتا ہے کہ بھائی آپ انصاف کر دیجئے دو خاندانوں کے درمیان یا دو فردوں کے درمیان، یا کوئی اعلیٰ عہدیدار ہے جو کسی بھی محکمے کا ہے، چاہے وہ جج ہو، وہ پیسے لے کر کے اگر غلط فیصلہ سنا دیتا ہے اور مجرم کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تم نے ہمارے احکام کو جھٹلا دیا، تم نے جھٹلا دیا، اس لیے تم جو آج فیصلہ کر رہے ہو، جس کرسی پر حاکم بن کر کے تم بیٹھے ہو، یقیناً ایک دن وہ آئے گا جو تم خود ایک مجرم کی شکل میں میرے پاس کھڑے ہوگے، اور الیس اللہ باحکم الحاکمین، یعنی اس دن فیصلہ میں سناؤں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریماؤں کو سمجھا جائے اور ان پر عمل بھی کیا جائے، تاکہ اس لیے اور ہم اپنے بچوں کو بھی ترجمہ سکھائیں، اس کا ترجمہ سکھائیں، تاکہ اللہ کے پیغام کو ہم سب سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ العلی العزیز ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو بھی اللہ کے پیغامات ہیں قرآن کریم مبارک کے حوالے سے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العلی العزیز، اور دعاؤں کا منتظر رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔